السلام علیکم ایوریون، دس از شعیب فاروقی. السلام علیکم ایوریون، دس از شعیب فاروق اگین. آئی ویلکم یو ٹو دیٹس دا پوائنٹ. آج ایک بڑی دلچسپ ٹاپک کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں اور آپ لوگوں کی فیڈ بیک مجھے یہ بتا رہی ہے کہ آپ جو ہے یہ ویڈیوز پسند کر رہے ہیں. اس کا میں بہت مشکور ہوں. آپ کی تمام فیڈ بیک میرے پاس محفوظ ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ دن بہ دن جو ہے وہ چیزوں کو اور امپروو کیا جائے. آج کا ٹاپک اس لیے دلچسپ ہے کہ ابھی پچھلے ہفتے مجھے احساس ہوا کہ ایک کانسیپٹ جس پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ آج سے 10 سال پہلے مجھے پڑھایا گیا اور میں نے اس کو بہت زیادہ استعمال کیا اپنی زندگی میں، پروفیشنل لائف میں. اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ عوام الناس کو یہ سب کچھ پتہ ہے. اچھا، تو یہ جو ٹاپک آج کا ہے اس کا عنوان ہے واٹ از بینیتھ دا پرائس ٹیگ. یعنی جو پرائس ٹیگ ہمیں نظر آتا ہے جب ہم کوئی چیز بائی کرنا چاہتے ہیں، کوئی فائنینشیل ڈیسیجن لیتے ہیں، اس کے نیچے یا اس کے پیچھے اور کیا عناصر پوشیدہ ہیں. اس پہ مزید بات کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں میں آپ سے درخواست کروں گا کہ دیٹس دا پوائنٹ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ شیئر کیجیے. دیٹس دا پوائنٹ کا مقصد جو ہے وہ آگاہی پھیلانا ہے. پروفیشنل لائف میں جو لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں، ینگسٹرز ہیں، یوتھ ہیں، مڈ کیریئر پروفیشنلز ہیں، ان کو مختلف کانسیپٹ سے آگاہ کرنا. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز لینے جاتے ہیں، اس کے اوپر پرائس ٹیگ لگا ہوتا ہے اور ہم وہیں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ مہنگی ہے یا سستی ہے اور یہ ہمیں لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے. لیکن ایک پرنسپل جو آج سے 10 سال پہلے میں نے پڑھا وہ کہلاتا ہے دا آئس برگ پرنسپل. آئس برگ جو ہے وہ سمندر میں جو بڑے برف کے تودے ہوتے ہیں، جو اوپر سے صرف ایک ٹپ نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن نیچے سے جو ہے وہ کافی گہرے ہوتے ہیں. ٹائٹینک مووی جو ہے وہ جن لوگوں نے دیکھی یا نہیں دیکھی، اس کے اندر ٹائٹینک جو کہ ایک انونسیبل شپ کہلایا گیا تھا اور وہ جا کے نیچے سے آئس برگ سے ہی ٹکرایا تھا اور تباہ ہو گیا تھا. تو آئس برگ پرنسپل جو ہے وہ بیسیکلی ڈگ کرسٹنسن نے 1980s میں پیش کیا تھا اور اس کا کہنا یہ تھا کہ جو چیز ہمیں نظر آتی ہے اس کے نیچے تقریباً 75% امپیکٹ جو ہے وہ اور بہت سے عناصر کا ہوتا ہے، جس کے اندر مینوفیکچرنگ ڈیلیز ہیں، جس کے اندر وارنٹیز ہیں، جس کے اندر ایسی ہڈن کاسٹ ہیں جو ہمیں اپ فرنٹ نظر نہیں آ رہی ہوتی اور ہمیں صرف پرائس ٹیگ نظر آ رہا ہوتا ہے. فیڈ بیک ہے، جو لوگ پہلے اس چیز کو استعمال کر چکے ہیں ان کی فیڈ بیک. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پرائس ٹیگ کو ڈیفائن کرتی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم اپنے بہت سے لائف کے ڈیسیجن جو ہیں وہ پرائس ٹیگ پہ کرتے ہیں. ہماری والدہ ہمیں کہا کرتی تھی کہ سستا روئے بار بار اور مہنگا روئے ایک بار. یعنی کہ چیز ایسی خریدو جو دیر پا ہو، جو چلنے والی ہو، جس کو لوگ استعمال کر رہے ہوں، اس کے بارے میں پتہ ہو، وہ ایک اچھا مستند برانڈ ہو، اس کے ساتھ تمہیں سروسز ملتی ہوں. یہ تمام چیزیں ہم نے اپنے گھر میں لکیلی سیکھی. اور جب ہم پروفیشنل لائف میں آئے اور ان جن اداروں کے ساتھ کام کرنا شروع کیا، اس میں پہلی چیز ہی جو ہے ہمیں سکھائی گئی وہ یہی سکھائی گئی کہ وین یو گو اینڈ ٹیل یور کسٹمرز کہ آپ کو جو ہے وہ یہ چیز لینی ہے اور اتنے کی لینی ہے، یہ سروس آپ کو اتنے کی ملے گی، تو اس کے پیچھے وہ عناصر ضرور سامنے لاؤ جس کی بیس پہ اس پرائس کو اسٹیبلش کیا گیا ہے. اچھا جناب، تو اسی آئس برگ پرنسپل کو اگر ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں یوز کریں، دیکھیں، تو مجھے تو ایسے بہت سے کسٹمرز ملتے ہیں جو کہ آپ سے صرف پہلا سوال یہی کرتے ہیں کہ یہ چیز، یہ سروس یا یہ پروڈکٹ کتنے کا ہے، اور میری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کا جواب میں ان کو سب سے آخر میں دوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے پروڈکٹ کی خوبیاں نہیں بتائیں گے اور جب تک آپ اس بات پہ واضح موقف نہیں دیں گے کہ آیا یہ پروڈکٹ جو کسٹمر مانگ رہا ہے اس کے لیے ضروری بھی ہے یا اس کی ضرورت کو فلفل بھی کر سکتا ہے، جب تک جو ہے پرائس پیمانی ہے. لائک فار ایگزامپل، اگر کوئی مجھ سے جو ہے ایک واٹر کولر مانگتا ہے اور اس کی پرائس پوچھتا ہے، تو میں سب سے پہلے یہ پوچھوں گا
کہ آپ کے گھر میں بجلی کی سپلائی 220 وولٹ ہے یا 110 وولٹ ہے. کیونکہ اس نے نہ مجھ سے یہ پوچھا کہ یہ 220 وولٹ پہ چلتا ہے یا 120 وولٹ والا کولر ہے, اس نے کہا جی اس کی پرائس کیا ہے, اور نہ اس نے اس پرائس ٹیگ کے پیچھے لگی ہوئی ڈسکرپشن کو پڑھا. تو اگر میں نے پرائس بتا بھی دی اور اس نے وہ فیصلہ کر بھی لیا اور وہ واٹر کولر لے بھی لیا تو وہ اس کے لیے بیکار ہوگا. تو اسی پرنسپل کو اگر آپریشنل مینجمنٹ ٹرمز میں یا کسی مینوفیکچرنگ ادارے کے اندر استعمال کریں تو اس کا ایک کانسیپٹ ہے ٹوٹل کاسٹ آف اونرشپ. فار ایگزامپل, اگر آپ ایک گاڑی خریدتے ہیں اور وہ گاڑی کا فیصلہ آپ اپنی پسند کے مطابق اپنی بجٹ کے مطابق کرتے ہیں, تو یہ جو ایکسپینڈیچر لائک 20 لاکھ روپے یا 30 لاکھ روپے کی گاڑی یا 40 لاکھ روپے کی گاڑی آپ نے لی, تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ یہ یہاں پہ سلسلہ ختم ہو گیا. اب اس گاڑی کے ساتھ اس کی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ جڑ گئی ہیں. اس کی مینٹیننس کاسٹ, اس کی پارٹس کی اویلیبلٹی, اس کی فیول ایفیشنسی, اس کی وارنٹی, اس کی آفٹر سیل مارکیٹ, یہ تمام چیزیں اس کے ساتھ جڑ گئی ہیں. تو یہ تمام کاسٹ اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ایک کاسٹ جڑی ہوئی ہے. تو یہ تمام کاسٹ مل کے جو ہے وہ ٹوٹل کاسٹ آف اونرشپ کو ڈیفائن کرتی ہیں. اور اگر آپ کو اپنی خریدی ہوئی پروڈکٹ کا یا خریدی ہوئی سروس کا ٹوٹل کاسٹ آف اونرشپ کا انالیسز نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ ایک بہت ہی شارٹ ٹرم ڈیسیجن لیں گے, اور اگر لیں گے تو آپ صرف اس پرائس ٹیگ پہ اس کو بائی کر لیں گے. فار ایگزامپل, میں اپنی مینوفیکچرنگ ویئر ہاؤس کے لیے ایک فوک لفٹر لیتا ہوں, اور فوک لفٹر لینے جاتا ہوں تو 1,80,00,000 روپے کا ایک بہترین فوک لفٹ جو کہ ورلڈ رینونڈ ہے مجھے مل رہا ہے, لیکن اس کے بدلے میں پیسے بچانے کے لیے میں 1,10,00,000 روپے کا ڈیسیجن لے کے ایک کم برانڈ کا لو کوالٹی فوک لفٹ لے لیتا ہوں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ کون سی ٹوٹل کاسٹ آف اونرشپ جڑ جائیں گی. ٹوٹل کاسٹ آف اونرشپ, اس کی ریپیئر اینڈ مینٹیننس, اس کی سیفٹی, اس کی پارٹس کی اویلیبلٹی, اور اس کے علاوہ اس کے کام کرنے کی صلاحیت, وزن اٹھانے کی صلاحیت. اگر یہ مناسب نہیں ہے تو میرا کام وقت پہ ہوگا نہیں, اور جب کام وقت پہ نہیں ہوگا تو اس کے ساتھ جو نان پروڈکٹیو ٹائم جڑے گا یا نان پروڈکٹیو ٹائم کی کاسٹ جڑے گی وہ اس ٹوٹل کاسٹ آف اونرشپ کا حصہ رہے گی. تو آئیے اب ایک آپ کی اسکرین پہ ایک ایگزامپل شیئر کرتے ہیں جناب. تو اب یہ مثال جو آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے یہ ایک آئی ٹی انڈسٹری سے لی گئی ہے, یعنی ایک سافٹ ویئر انسٹال کرنے جا رہے ہیں. تو اس کی ٹوٹل کاسٹ آف اونرشپ کی چیک لسٹ کیا ہو سکتی ہے؟ پہلی چیز کہ اس کی پرچیز پرائس کیا ہے, دوسری بات اس کی امپلیمنٹیشن کاسٹ کتنی ہے, ایڈیشنل کوئی سافٹ ویئرس تو نہیں چاہیے, ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ تو نہیں چاہیے, اس کی یعنی جو آپ کا ڈیٹا پچھلے سافٹ ویئر میں پڑا ہے اس کی مائگریشن کاسٹ کتنی ہے نئے سافٹ ویئر کے اوپر, ڈیٹا سینٹر جو ڈیٹا ہے کیا اتنی اسپیس آپ کے پاس موجود ہے, صرف سافٹ ویئر لینے سے تو کام نہیں چلے گا. اس کی جو ڈیٹا بیس ہے, سرور ہے, اس کی پاور اور کولنگ کے اوپر کتنا خرچہ آئے گا, کیا اس کے پاس اسٹینڈ بائی مانیٹرنگ موجود ہے, اسٹینڈ بائی پاور موجود ہے. تو یہ تمام جو کاسٹ شامل ہوگی یہ اس کی ٹوٹل کاسٹ آف اونرشپ کہلائے گی. لائک اگر میں وہ سافٹ ویئر اپنی کمپنی میں یا اپنے بزنس میں انسٹال کرنے جا رہا ہوں تو مجھے ان تمام کاسٹ کا اندازہ ہونا چاہیے, صرف پرائس ٹیگ پہ میں فیصلہ نہیں کروں گا. اچھا, اب ہم کچھ اہم چیزوں کی طرف چلتے ہیں اور پھر اس ٹاپک کو جلدی سے کنکلوڈ کریں گے. کاسٹ بریک ڈاؤن جو ہے ٹوٹل کاسٹ آف اونرشپ کا, اس کے اندر کون سی اہم چیزیں آتی ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو اس کی پرچیز پرائز ہے. میں نے جیسے سافٹ ویئر کی ایگزامپل دی, گاڑی کی ایگزامپل دی, تو اس کو میں سمرائز کرنے جا رہا ہوں. پرچیز پرائز ہے کاسٹ انکرڈ فار ٹرانسپورٹیشن اینڈ انسٹالیشن, کاسٹ آف ایکوزیشن, اگر آپ نے کوئی لائسنس لینا ہے, کوئی ٹریڈ لائسنس لینا ہے, اس سے منسلک اور کوئی پرمیشنز لینی ہیں وہ بڑی ضروری ہیں. اس کے بعد کاسٹ آف اونرشپ جس کے اندر اسٹاک مینجمنٹ آ جاتی ہے, ڈیپریشیشن کاسٹ آتی ہے, کتنی جلدی وہ چیز ڈی ویلیو ہوگی, کاسٹ آف مینٹیننس, کاسٹ آف یوزیج, کاسٹ آف پور کوالٹی. اچھا, یہ بڑا دلچسپ ٹاپک ہے, کاسٹ آف پور کوالٹی. مثال کے طور پہ اگر میں نے ایک چیز لے لی اور یہ تمام ٹوٹل کاسٹ آف اونرشپ کو چیک کر لیا اور خرید لیا, اس کے بعد جو ہے ڈیو ٹو پور کوالٹی میں اس پروڈکٹ کو استعمال زیادہ دن نہیں کر سکا
اور اس کی ریپیئر مینٹیننس پہ بھی خرچہ کیا, لیکن اس کو استعمال کرتے ہوئے کیونکہ اس کی ایفیشنسی اچھی نہیں تھی, تو اس ایفیشنسی کی نہ ہونے کی وجہ سے میرا بہت سا وقت ضائع ہوا, اور یہ جو وقت ضائع ہوا اس کے ساتھ جو کاسٹ جڑی ہوئی تھی یہ میں موسٹلی لوگ اس کو کوانٹیفائی نہیں کر پاتے, اور جب وہ کوانٹیفائی نہیں کر پاتے تو ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے یہ جو سستی چیز لی ہے اس سے ان کو کیا نقصانات ہو رہے ہیں. دوسری آخری بڑی چیز کہ کاسٹ آف ڈسپوزل, یعنی اب وہ پور کوالٹی کی وجہ سے پروڈکٹ میرے کسی کام کا نہ رہا اور اب میں اس کو ڈسپوز کرنے جا رہا ہوں, تو کیا وہ ریسائیکل ہو سکتا ہے, کیا وہ مارکیٹ میں ری سیل ہو سکتا ہے, کیا وہ ری اسٹرکچر ہو سکتا ہے. اس بات کا اندازہ لگانا بھی بڑا اہم ہے, ورنہ وہ میرے لیے ایک ڈیڈ ایسٹ بن جائے گا اور میرے لیے جگہ بھی آکوپائی کرے گا. تو یہ تمام کاسٹ جو ہیں یہ ٹوٹل کاسٹ آف اونرشپ کا حصہ ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ ٹاپک اس لیے میں نے چنا اور اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ دن بدن جس طرح سے پروڈکٹس کی اویلیبلٹی اور سروس کی اویلیبلٹی بڑھتی جا رہی ہے, ایکسیس ٹو دا مارکیٹس بڑھتا جا رہا ہے, ہمارے ڈیسیجنز جو ہیں وہ اور زیادہ اسپریڈ آؤٹ ہونے چاہیے, نہ کہ وہ صرف اس پرائس ٹیگ کے اراؤنڈ گھومتے رہیں. تو میسج میرا یہ ہے کہ پرائس ٹیگ کے نیچے آئس برگ کو دیکھنے کی صلاحیت پیدا کریں, کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ نان پروڈکٹیو ٹائم پہ فوکس کریں کہ ایک سب اسٹینڈرڈ پروڈکٹ یا سب اسٹینڈرڈ سروس لینے کی وجہ سے جو آپ کا وقت نان پروڈکٹیو ہوگا اس کی کیا کاسٹ ہوگی. بہت شکریہ دیٹس دا پوائنٹ سے جڑے رہنے کے لیے. شعیب فاروقی signing off from That's the Point, and don't forget to subscribe my channel That's the Point. اللہ حافظ.